السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شادی کی پہلی رات کو طلاق کیوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ شادی کی پہلی رات کو جب لڑکی اپنی سسرال آئی اور سسرال آنے کے بعد میں عورتوں نے اس کو دیکھا، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کی تعریفیں کی، توصیفیں کی، لیکن جب رات کا وقت گزرا، جب شوہر اس کے کمرے میں جاتا ہے تو شوہر اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال لے کر کے کمرے میں داخل ہوا، جس تھال کے اندر طرح طرح کے لذیذ کھانے اور ان کھانوں سے زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ شوہر نے اپنی شریک حیات اپنی زوجہ سے کہا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری ماں نے بھی پورا دن کام میں مشغول رہی ہیں، ادھر ادھر کے کام کیے ہیں، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، انہیں بھی بلا لاؤ، ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں، وہ تو سو گئی ہوں گی، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے دونوں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن لڑکی بار بار کہتی رہی کہ تم اپنی والدہ کو بلا لاؤ، اور لڑکا اسی پر ڈٹا رہا کہ انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہوگا اور وہ کھانا کھا کر کے سو گئی ہوں گی، انہیں رہنے دو۔ لڑکی نے بار بار اصرار کیا، بار بار کوشش کی، لیکن لڑکا اسی پر تھا کہ نہیں، امی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس لڑکی نے اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھا، فوراً اس نے اپنی طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اب اس لڑکی کا مطالبہ دیکھ کر اس کا شوہر حیران رہ گیا، پریشان ہوا اور اس لڑکی کو بہت سمجھایا، لیکن لڑکی اسی بات پر ڈٹی رہی کہ مجھے اب تم سے طلاق چاہیے، تمہارے گھر پر مجھے نہیں رہنا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد میں دونوں نے اپنی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا، 30-35 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عورت کو اللہ نے لڑکے دیے جو اتنے ماں کے فرما بردار، اتنی حکم کی تعمیل کرنے والے، جیسا ان کی ماں ان بچوں سے کہتی تھی اس کے بچے ویسا ہی کرتے تھے۔ اب اس عورت نے سوچا کہ اب حج کیا جائے، حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی اولاد نے اس کو حج کے لیے روانہ کیا۔ دوران سفر اس کے بیٹے اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے تھے جیسے کہ ملکہ کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسے کوئی ملکہ ہو، بادشاہ ہو، اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اپنی ماں کے قدم کو زمین پر تک لگنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے دن خوش گزر رہے تھے، صحرائی وقت تھا، صحرائی سفر تھا، یعنی اس ٹائم پر وہ جو سفر کر رہی تھی حج کے لیے، وہ جنگلات سے گزر کر جانے والا سفر تھا۔ اب وہ دوران سفر اس عورت کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو زمین پر پڑا ہوا ہے، پھٹا پرانا لباس جسم پر ہے، بھوکا پیاسا، بال میلے کچیلے اور بہت پریشان۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، وہ دیکھو کوئی مسافر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے حال پوچھو اور اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور جو اس کی حاجت ہو اسے پورا کرو۔ اب اس لڑکے اپنی ماں کا حکم سنتے ہی اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھایا اور اس کا منہ دھلا کر کے اس کو کھانا پینا جو کرانا تھا وہ سب کچھ کرایا۔ اتنے میں اس عورت کی نظر اس شخص پر پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی، اس عورت نے پہچان لیا، یہ میرا پہلا شوہر تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی اور جس سے میں نے طلاق لے لی تھی، اور میں نے الگ دوسری شادی کر لی ہے۔ اب یہ عورت اس کے قریب جاتی ہے، جا کر کے پوچھنے لگی کہ وقت نے یہ تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری اولاد نے میرا ساتھ نہیں دیا، اولاد مجھ سے محبت کرنے والی نہیں نکلی۔ تو اس عورت نے اس وقت جواب دیا تھا کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار کیسے ہوتی جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے؟ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کو خوش رکھتے، تو آج تمہاری اولاد بھی تمہیں خوش رکھتی۔ اتنا کہنے کے بعد میں اس عورت نے اپنا سفر شروع کر دیا اور وہ انسان اپنی قسمت پر روتا رہا۔
تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم اپنا بڑھاپا اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اگر بڑھاپے میں خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ آج تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے تو تمہاری اولاد تمہیں خوش رکھے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو خوشنودگی ہوتی ہے، اللہ جو راضی ہوتا ہے، تو جس انسان نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے پروردگار عالم بھی ناراض ہے۔ تو اللہ ہم سبھی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔